807 صفحہ ہے سورۃ الحج 17واں پارہ ہے آیت نمبر 52. 807 صفحے کی آخری لائن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ. مل گئی آیت؟ وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا اذا تمنا مگر جس وقت وہ آرزو کرتا القى الشیطان فی امنیته تو شیطان اس کی آرزو کے دوران وسوسہ ڈال دیتا لوگوں کے دلوں میں. یہاں انہوں نے معنی کیا نا تمنا کا معنی آرزو کرنا, مگر اس کا حقیقی معنی جو زیادہ تر مفسرین نے کیا ہے جب انبیاء تلاوت کرتے انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے نا تو شیطان لوگوں کے دل میں کیا ڈال دیتا وسوسہ ڈالتا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پھر اللہ اس وسوسے کو جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا تھا نا اس کو مٹا دیتا ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر اللہ اپنی آیات کو اور اپنے احکام کو محکم اور مضبوط کر دیتا. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا توحید کی طرف بلایا تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین الانس والجن انسانوں اور جنات کے شیطانوں میں سے. شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں. یہ ایک مقام پر نہیں اللہ نے بے شمار مقام پر قرآن میں ذکر کیا ہے. اور آخری صورت میں من الجنۃ والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے خناس چھپ کر لوگوں کے دلوں میں پر حملہ کرنے والے اس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے. اور وہ کن میں سے ہے من الجنت جنات میں سے بھی ہیں والناس اور نا یہ قرآن نہیں سننا اس مولوی کا قرآن نہیں سننا یہ اپنا ترجمہ کرتا ہے یہ بزرگوں کو نہیں مانتا یہ نبی کو نہیں مانتا درود کو نہیں مانتا لا حول ولا یہ لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں. اور آگے بھی ہم سارے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہاں جی بالکل کبھی بھی تحقیق نہیں کی کبھی بھی نہیں پوچھا کہ جس انسان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتا اس سے جا کر میں پوچھوں تو صحیح کہ آپ نبی کو مانتے کہ نہیں مانتے. یہ درود کا منکر ہے اس سے جا کر پوچھو تو صحیح بھئی آپ درود پڑھتے ہو نہیں. حالانکہ نماز ابھی پڑھی ہے اور نماز میں سارے کیا پڑھتے ہیں ایک ہی درود پڑھتے ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ایک ہی پڑھتے ہیں. کون سا درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلا سارے پڑھتے ہیں. کون سا منکر ہے کس طرح انکار ہے. اور یہ اسلام کو نہیں مانتے کیا ایک درود ہو گیا پھر اگلا شیطان اگلا بار سلام کر اور بھائی اوپر التحیات پڑھو حضرت السلام علیکہ سلام ہے نہیں اور کیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام کو نہیں مانتے کبھی بھی نہیں تحقیق کی. اور جو بزرگوں کو نہیں مانتے ایسے بزرگوں کو ماننا کیا ہے بزرگوں کے کیا ماننا ہے. میں عموماً ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ایک نئی شادی ہوئی نا نذیر صاحب نئی شادی ہوئی چند دن تے ملک صاحب دے ملکانی دے چنگے گزرے تے کوئی جانے بعد میں نا ملک صاحب شامی گھر آئے تو ملکانی منہ ہٹا کے پھر ایک دن 2 دن 4 دن گزر گئے کہ ملکانی خیر ہے چنگی گل ہے زیادتی کر رہے ہیں تینوں پتہ ہی کو نہیں
خدا دی قسم میں تو کوئی پتہ نہیں میں نے کیا زیادتی کی آپ کے ساتھ. اچھا وہ کہتی ہے تو صبح جاتا ہے کام پر نکلتا ہے تو ماں کے گوڑے جا کر پکڑتا ہے اور کہتے ہیں اماں اماں شامی آنا تھا سب تو پہلے اماں دے گوڑے نہ کیا تھا اماں اماں تو تیری سے زبان ٹوٹ دی ہے ایک بار میرے بھی اماں اماں آپ چھوڑے آپ کی زبان پکتی ہے کہ ایک دفعہ اگر مجھے بھی تو اماں کہہ دے تو ایسا کہ کملی ہے تینوں اگر اماں آنکھ دیتا نا تو سارا کام کیا سے وہ نکلی جناب باہر ملکانی باہر نکلی اس نے کہا جی ملک نے ماں نے انکار کر چھوڑے ملک نے ماں منر تو انکار کر چھوڑے. اب ملک صاحب صبح باہر نکلے معین ملا چلو تو ماں دے منکر ہو گئے. دوسرا ملا تو ماں دا منکر ہے تو ماں دا منکر کل کی ہے. اب پوچھ کوئی بھی نہیں رہا پوچھ کوئی بھی نہیں رہا بھائی کیا یہ واقعتاً تو نے اس طرح کیا ہے کہ ماں کا انکار کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک کو پکڑ کر کہا بھائی بات کیا مجھے بات تو بتاؤ. اس نے کہا تو ماں دا منکر ہو گیا ہے. کیسا کہتے ہیں تیری بیوی پھر آخری پھرتی ملکانی آخری پھرتی علاقے پونے سے بھائی ملک کیا ہے ماں دا. اس نے کہا خدا دے میں ماں دا انکار نہیں کیتا میں بیوی نو ماں آکھن تو انکار کیتا ہے. ماں نو ماں آکھن تو انکار میں نے ماں کو ماں کہنے سے انکار نہیں کیا بیوی کو ماں کہنے سے انکار کیا ہے. میں بزرگ کو بزرگ ماننے سے انکار نہیں کرتا بزرگ کو اللہ کہنے سے انکار کرتا ہوں. بزرگ کو اٹھا کر اللہ کے درجے پر لے جانا جو کام اللہ کے اختیار میں ہے وہ اگر ہم بزرگوں کے اختیار میں دے دیں بزرگوں کو کہیں کہ یہ مشکل کشا ہے یہ حاجت روا ہے یہ داتا ہے یہ گنج بخش ہے یہ لاجپال ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں اور لوگوں لا الہ الا اللہ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے محمد الرسول اللہ سے محبت کرنی ہے اور اولیاء اللہ سے بھی محبت کرنی ہے انسانوں سے بھی محبت کرنی ہے. جس طرح ماں سے محبت بیوی سے محبت بیٹی سے محبت بہن سے محبت یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا درجہ ہے. جو محبت ماں سے کرنی ہے وہ ان باقی تینوں عورتوں سے نہیں کر سکتے. جو محبت اللہ والی ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور اللہ سے محبت کون سی ہے؟ توحید. اللہ کو وحدہ لا شریک عبادت کے لائق اللہ ہی ہے پکار کے لائق اللہ ہی ہے حاجت روا دستگیر لجپال بگڑی بنانے والا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی ہیں محمد الرسول اللہ کی نہیں ہے کسی ولی اور بزرگ کی نہیں ہے. جب یہ بتایا نا لوگوں کو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بزرگ منن تو انکار کر دیا. بزرگوں کا کوئی منکر نہیں ہے. سمجھ آ رہی نا بزرگوں کا احترام اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عادى لي وليا جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرتا ہے فقد آذنته بالحرب میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی کے ساتھ ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا وہ کسی ولی کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھ سکتے ہیں اور ولی ہوتا کون ہے؟ اب سوال یہ بھی ہے نا میں اٹھ کے شروع کر دوں میں ولی ہوں علامت کیا جی گھنگرو پایا لتا سے علامت کیا جی سبز چولا پایا ہے موٹے منڈکے لے تصویر پائی ہیں دماغ ڈال رہا ہوں یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے. قرآن کیا کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ متقی اور پرہیزگار ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یہ سورۃ فرقان کا آخری رکوع اس میں سارے رکوع کے اندر اللہ نے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ہیں. یہ صفات اگر کسی انسان کے اندر ہے تو وہ دعویٰ کرے یا نہ کرے وہ کون ہے؟ ولی اللہ ہے. ولی اللہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں. ولی اللہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا میں ولی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
یوحی بعضهم الی بعض، وہ ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کے دلوں میں زخرف القول، ملمہ سازی کی باتیں، جھوٹی بات کو ایسا خوبصورت بنا کر پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں زخرف القول، ملمہ سازی کرنا۔ ملمہ سازی کیا ہوتا ہے؟ سونے کا پانی چڑھانا، ہاں، کھوٹے پر سونا چڑھانا۔ تو یہی جھوٹی بات کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے نا، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ کام نہ کر سکیں، فَذَرْهُمْ، میرے پیغمبر چھوڑ دے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، یہ میں خود ان سے پوچھ لوں گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے۔ مانتے ہیں تو مان جائیں، نہیں مانتے نہ مانیں، آپ کا کام ہے ان علیک الا البلاغ، تیرے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پہنچانا بھی کیسے ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پورا زور لگا کر رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسی پیغام میں آخری آیت ہے، اس میں سے تھوڑا سا اشارہ کرو، کل پڑھیں گے بقایا، غیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو فیصل مان لوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل مان لوں؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر روتے ہیں بعد میں، 5 سال تک روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، اور جی کھا گئے، لوٹ گئے، تباہی کر گئے، ہاں، ملک برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو کیوں ہوا؟ اچھا، پھر اس کا جواب کیا دیتے؟ وہ جی حکومت تو ہمارے ووٹ سے تو نہیں بنی، حکومت کیسے بنی ہے؟ فوج سے بنی ہے، فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی ہے، جس کو اٹھایا اور اٹھا دو۔ اچھا، اس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے؟ کیا ہم سے یہ پوچھ ہوگی کہ بھئی ہاں ابھی فوج نے فلاں کو لایا تھا، تو اس میں بری ذمہ یہ ہے؟ مجھ سے پوچھے جانا ہے؟ ہم سے پوچھے جانا ہے وہ جو میں نے ٹھپا لگایا نا، اس کے متعلق پوچھا نہیں۔ یہ ایک گواہی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جس بندے کے متعلق میں یہ ٹھپا لگا کر گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، یہ میرے ملک کے سارے خزانوں کی، میرے ملک کے سارے معاملات کو درست سمت پر چلا سکتا ہے، کیا کبھی ہم نے پرکھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے؟ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی ووٹ دینے سے پہلے، ٹھپا لگانے سے پہلے کبھی ہم نے دیکھا؟ ہم سب تو یہ کر رہے ہیں کہ میری برادری کا ہے، یہ ساری برادری ساری اس پاسے ہے، لہذا ہم نے اس کو ووٹ دینا، اس کو دینا۔ آج تک ہم نے یہ نہیں پرکھا۔ تو میرے بھائیوں، مجھ سے اور آپ سے اس کے متعلق پوچھنا ہے کہ تو نے جو مور لگائی تھی، تو نے جو ٹھپا لگایا تھا، وہ کہاں لگایا تھا؟ یہ ہم سے نہیں پوچھونی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی، فلاں کیا کر رہا تھا، نہیں، مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھو، مجھ سے میرے اعمال کے متعلق۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہوگی نا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، فیصلہ اللہ کا ماننا ہے، فیصلہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔